السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ قرآن مجید کی چوتھے سپارے میں سورۃ النساء ہے۔ آج ہم سورۃ النساء کی جو تعارف ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سورت کا جو تعارف ہے اصل میں وہ تو بہت لمبا ہے، لیکن بہرحال جب تک پورا تعارف نہ سمجھ لیا جائے تب تک سورت کا جو اور مفہوم ہے وہ آدمی کے سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ جنگ بدر مدینہ منورہ میں جب آپ علیہ السلام تشریف لا چکے تھے اس کے بعد یہ صورت ہوا آدھا حصہ، اور یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دو چار تھیں۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایت کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہی تھیں اور مسلمان کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء کی ان تمام معاملات کی میں تفصیلی ہدایت فراہم کی ہے، چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے، چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یعنی عورت جو ذات جیسے مثال کے طور پر اگر آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اگر اپنی امی کے ساتھ کوئی کام نہیں بھی ہوتا پھر بھی امی کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بہن کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا پھر بھی بہن کا نام لے لیتے ہیں۔ تو یہ عورت کا جو مقام ہے وہ تمام خاندان کے لیے ایک ہیرے کے مانند ہے۔ تو اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء، نساء بھی عربی میں عورت کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو اس سورت کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ اس میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ جنگ احد میں بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کا انتظام فرمایا اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے، میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے، یعنی میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، سارے کے سارے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی و معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کی سہولت عطا فرمائی گئی، یعنی نماز قصر، نماز کو کم کرنا، اور اس کے علاوہ تیمم کا طریقہ وہ سارا اسی صورت میں نازل ہوا۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 سے 103 میں بتایا گیا کہ نماز خوف، کہ جب آپ کو خوف ہو دشمن کے آنے کا، سمجھ میں آئی نا؟ اس صورت میں تو یہی ہے کہ دشمن کے آنے کا اگر خوف ہو آپ کو اس وقت نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہے، وہ بھی اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمان کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت نمبر 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں ان بدعمالیوں کو واضح طور پر فرمایا گیا اور انہی راہ راست پر آنے کی ترغیب دی گئی۔ آیت نمبر 171 تا 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ تثلیث یعنی وہ تین خدا کو مانتے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک مریم علیہ السلام اور ایک جو خدا ہے ان کو مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تین خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔
اس کے علاوہ آیت نمبر 57 59 میں سیاست اور حکمرانی کے متعلق ہدایت آئی ہے۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت نمبر 60 تا 70 اور آیت نمبر 137 تا 152 میں واضح کی گئی ہے، اور آیت نمبر 71 تا 96 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیت نمبر 92 میں 93 میں قتل کی سزا مقرر فرمائی گئی۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 98 تا 100 میں زیر بحث آئی ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے میں لائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت نمبر 116 تا 162 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوال پوچھے تھے۔ آیت نمبر 127 تا 129 پر 172 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ صورت اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اس میں تمام احکامات کے بارے میں ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہیں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہیں، سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے علاوہ قتل یعنی جہاد کے بارے میں ہے، پھر اس کے علاوہ سیاست کے بارے میں ہے، پھر اس کے علاوہ جو کسی کو قتل کرے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس ساری کی ساری تفصیلات اس صورت میں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن آج ہم صورت کا صرف ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں اور اس میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے رکوع میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے جب ایک میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، یا تو بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی آگے جا کر بڑھتا ہے، بچی جب پیدا ہوتی ہے وہ بھی آگے جا کر نسل کے بڑھانے کا ذریعہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کسی اولاد پر بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ بیٹی کیوں آ گئی، میں نے بیٹی مانگی تھی، یہ بیٹا کیوں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جو دینا چاہے دیتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ پہلے لوگ جو تھے نا، یتیموں کا جو مال رکھتے تھے، ان کے چچا یا ان کے جو بھائی یا ان کی جو پرورش میں ہوتے تھے ان کا مال رکھتے تھے، ان کے مال کے ساتھ اپنے مال بھی ملاتے تھے اور کہتے بھئی یہ چیز لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، یعنی ان یتیموں کا مال ضائع کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے یتیم کوئی بچہ ہے، اس کو تو مال تو نہیں دے سکتے، ظاہر بات ہے اگر اس کو مال دے دیں گے تو وہ اس کو ضائع کر دے گا۔ اس وجہ سے بلاغت کے بعد یعنی جب بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کو مال دے دیا جاتا ہے، لیکن بچپن میں وہ کسی نہ کسی کی کفالت میں ہوتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔
اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے دوسرے عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئی، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے سے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہ ہوگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کرو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کی مرد کو اجازت دی۔ مرد میں اتنی اللہ تعالیٰ نے تقویت رکھی ہے کہ وہ بیک وقت 4 کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ پھر اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کل عورتوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرد کسی اور عورت کے ساتھ شریک ہوں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ وہی سوال اٹھاتی ہیں۔ اب اگر وہ یہ قرآن مجید کا اگر وہ ترجمہ سیکھ لیں تو وہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کا وہ سوال نہیں اٹھائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2، 3، 4 کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فضیلت دی ہے یا یہ جو بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کو اجازت دی، عورتوں کو اجازت نہیں دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا اس مرد کا تو ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بیوہ عورت ہے، آج کل تو آپ کو پتہ بھی ہوگا پاکستان میں تقریباً طلاق کے ریشو اتنے زیادہ ہو چکے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بات پر طلاق کوئی بات ہوتی نہیں ہے، طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کو نعوذ باللہ بہت معمولی سی چیز سمجھی ہوئی ہے کہ بس کیا ہے اس سے طلاق ہو جائے گا۔ یہ نہیں پتہ کہ 2 خاندانوں کو جوڑنے والی جو چیز نکاح ہے، طلاق سے وہی 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں آپس میں۔ تو کسی کوئی بیوہ ہو یا کسی کا کوئی شوہر مر گیا ہو تو اس کو اپنے نکاح میں لانا اس عورت کے ساتھ خیرخواہی ہے، اور اس خاندان کے ساتھ خیرخواہی ہے کہ چلو اس نے ہماری خاندان کی اس بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، چلو اس کا گھر بھس گیا۔ تو نکاح کو معمولی نہ سمجھو، جیسے کہ ہمارے استاد محترم آپ سب حضرات جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے ان کو، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہی بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ نکاح کو عام کرو۔ ضروری نہیں کہ آپ نے اپنے پسند سے شادی کی، 4 بھی اپنی پسند سے کرو، نہیں بھئی، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بیوہ ہو، کوئی طلاق شدہ ہو یا کسی کا شوہر مر گیا ہو تو ان عورتوں کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے تاکہ ان کا بھی گھر بھس جائے۔ آج کل یہ اتنے زنا کے ریپ یا زنا کی کیسز کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہر ایک مرد ایک نکاح پر اکتفا کر رہا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ جب کرو گے تو خاندان کی طرف سے ٹینشنیں آ جائیں گی، ٹینشنیں جو بھی آئیں ان کو ہٹا دو، ٹینشنوں کو آپ ہٹا دو، تب جا کر آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ یعنی اگر آپ نے عورت کا کوئی مہر رکھا ہوا ہے 10 لاکھ 12 لاکھ، سمجھ میں آگے 20 لاکھ، جتنا بھی رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کو تو چاہیے کہ آپ اس کو مہر دے دو۔ اگر عورت کہے کہ نہیں میں نے اپنا نکاح یعنی میں نے اپنا مہر معاف کر دیا ہے، مجھے مہر نہیں چاہیے، تب کھانے کی یعنی اس پیسوں کے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ آج کل تو ہر ایک عورت معاف کر دیتی ہے، لیکن جب آپ کے پاس پیسے جمع ہو، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس جمع ہو جائیں، آپ نے کہنا ہے، آپ نے دل میں سوچا کہ بھئی میں نے اپنی بیوی کو مہر دینا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دو اور اس کو کہو کہ بیوی، یا جو بھی آپ نے الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا ہے اپنی بیوی کو، ان کو کہو کہ یہ آپ کا مہر ہے، اب آپ اس کی مالک بن چکی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جس جگہ پہ بھی خرچ کریں۔ اور اگر عورت اسی وقت ریٹرن کر کے دے دے کہ مجھے نہیں چاہیے تو لے لو، اور اگر عورت کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے پاس رکھتی ہوں، یا جو بھی ہو ضرورت کے تحت کام آ جاتی ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہنا، یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی میں نے تو ابھی مہر دے دیا ہے، پتہ نہیں یہ گھنٹے میں واپس کرے گی، 2 گھنٹے میں واپس کرے گی، بھئی وہ اس کی مرضی ہے کہ چاہے وہ آپ کو واپس ہی نہ کرے، چاہے وہ اپنے خرچے میں لگا لے، چاہے وہ جس کو دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو مہر دینا ہے، وہ آپ نے دے دیا ہے۔
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جبکہ جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. یعنی جو یتیم ہو، یتیم کو اس کا مال اس وقت نہ دو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. ہاں اگر آپ کو کھلانا ہے تو انہی کے مال میں سے کھلاؤ پلاؤ، جو بھی پہنانا ہے پہناؤ، لیکن مناسب انداز سے بات کرو. آج کل ہمارا عالمیہ کیا ہے؟ غریب جو بندہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو یتیم ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں، غریب ہے اس کے پیچھے کون ہے، یتیم ہے اس کے پیچھے کون ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ باتیں کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یتیموں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اور نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. آیت لمبی ہے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر پہنچ جائے، اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان کی سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو. اور یہ مال فضول خرچی کر کے یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں بڑے ہو نہ جائیں. اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھا لیں. پھر جب ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یتیم ہیں، بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، میری کفالت میں ہے لیکن بڑے ہو گئے ہیں، تو ان کو ان کا مال دے دو کہ یہ لے لو، یہ آپ کے والد کا سرمایہ ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو نکاح کرا دو. نکاح کرانے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے ان کا نکاح کراؤ. سمجھ میں آ گئی؟ اور یتیموں کا مال بالکل پاک صاف رکھے، یعنی اس میں کوئی خلط ملط نہ کرے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی اگر باپ مر جائیں، ظاہر بات ہے اس کے بیوی بیٹیاں بیٹے ہیں، والدہ مر جائیں اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اس کے بیٹیاں، سارا اس میں آ جاتا ہے. کوئی اگر مرد مر گیا، سمجھ میں آ گئی، اس کے ترکے میں سے کوئی بھی نہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان میں سے دے دو. بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو چچا زاد ہیں، چچا زاد نہیں ہیں تو چچا زاد کے بیٹے بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نصاب سا مقرر کیا ہوا ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے کہ کوئی کسی کا مال کھا لے. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارثوں، رشتہ داروں، یتیم مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز سے بات کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرچ برد کرنے سے ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں اور ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہا کرے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دھکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا. یعنی یتیموں کے مال کے ساتھ اگر تم غداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کل قیامت کے دن جہنم کے سوا کوئی اور راستہ آپ کے لیے نہیں رکھا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیثوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. پھر بھی اگر کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہارے ساتھ صرف وہی حشر کریں گے کہ تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم کی صورت ہی ہوگا. آپ حضرت سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.